نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اٹھتے ہی اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 کلمات پڑھ لو، زندگی بھر کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، اللہ سے جو بھی مانگو گے اور جتنا بھی مانگو گے مل جائے گا۔ وہ 3 کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تم یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر قافلے والوں نے کہا، جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے، بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا، قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا، کہاں سے آیا اور وہ کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا، نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا ہے۔ اونٹ کا مالک بولا، یار یہ تو عجیب کہانی ہے، ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بھیج دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی اور نہ ہی یہاں کسی کو اپنا ضامن رکھ کر گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا، یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا، ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا تو میں اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا، یار میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ ایک کہنے لگا، میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ قافلے میں موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح کھوئے کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ اونٹ کے مالک نے کہا، اب جو بھی ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس جملہ کہنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا، اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت بولی، واللہ جانتی تو میں بھی اس شخص کو نہیں ہوں۔ پھر قافلے سے کوئی بولا، آپ جانتی نہیں تو اس کی ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا، جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے تو اپنے خیمے کی اوڑ سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا، بس میں نے اس کی ضمانت اسی لیے دی ہے کہ جس کا چہرہ اتنا سوہنا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لو کھجوریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں،
ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا، ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں گے، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ حسین حسن والا سوہنا شخص کہاں رہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہیں ڈیرہ ہے اس مدینے والے مدنی ماہی کا۔ اس کے بعد وہ پورے کا پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ باروایت امام بہقی حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا۔ ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے بھی اسے قبر میں زندہ رکھا۔ باحوالہ عیون الحکایات علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اندر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ گرہیں لگانے کے ساتھ ہی ساتھ تھپکیاں بھی دیتا ہے کہ سو جاؤ، رات ابھی بہت طویل ہے، اور انسان سویا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کوئی فجر کے وقت بیدار ہو جائے اور چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ 2 دعائیں پڑھ لیتا ہے، نمبر 1، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ جبکہ دوسری دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وآذین لی بذکرہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت دی، مجھ پر میری روح واپس کر دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح فجر کی نماز کے وقت بیدار ہو کر سکون سے اٹھ کر بیٹھے اور اپنے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ لے، پھر فرمایا کہ اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ انسان اذان سے پہلے پہلے بیدار ہو جائے اور یوں کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی
ورزقنی، یعنی اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے تو جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت انسان کے دماغ میں شیطان نے جو 3 گرہیں باندھی تھیں ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ شخص اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے اور سارا دن خوب ایکٹیو رہتا ہے، لیکن جب وہ اٹھتا نہیں ہے اور ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا تو سارا دن خبیث النفس رہتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتا تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین محترم، صبح بیدار ہوتے وقت جو شخص اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے یہ 3 کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے دن کے کام اللہ کے ذمہ میں آ جاتے ہیں۔ انسان پورے دن کے لیے شیطان کے چنگل سے آزاد اور خوب ایکٹیو رہتا ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے اور پھر سے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا صبح صادق جب بیدار ہوں تو چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے یہ 3 کلمات ضرور ادا کر لیں، اور پھر جو بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ یہ نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین سوچیں، اگر صبح سویرے ہی انسان شیطان کے جال سے خود کو آزاد کروا لیتا ہے تو پھر سارا دن کتنی خوشی اور مسرت کے عالم میں گزرتا ہے۔ دن کے تمام کام بطریقے احسن انجام کو پہنچتے ہیں اور انسان ہر قسم کے خطرات اور خدشات سے محفوظ و مامون بھی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک میرے وہ تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سب کی تمام دلی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کی تمام حاجات کو، خواہشات کو اور تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو خوب ڈھیروں ڈھیر رزق کثیر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو خوشحالی والی، ایمان والی، محبتوں اور آسانیوں والی زندگی عطا فرما، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔